السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیات قرآن کریم کی پڑھی ہیں وہ سورہ ابی بکر کی پڑھی ہیں۔ سورۃ اللیل کا ایک نام سورہ ابی بکر مفسرین ذکر کرتے ہیں۔ سورہ اللیل قرآن کے مختصر ترین صورتوں میں سے ایک اہم ترین صورت ہے۔ اس میں دونوں قسم کی زندگیوں کا تقابل کیا گیا اور اس کے نتائج کو سامنے رکھا گیا، پھر آخر میں زندگی کے متعلق کچھ اور 2-3 حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ اچھے لوگوں کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، برے لوگوں کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، پھر آخری آیات 11 نمبر کے بعد جو ایک آیت ہے اس کے اندر بھی زندگی کی 3 حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ 3 3 3 6 9۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا سگانہ طریقہ اختیار کیا ہے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 3 طریقے سے دی ہے، کل 12 چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اس صورت کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، جامعیت انتہا پہ ہے اور اختصار انتہا پہ ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی خوبی اس صورت کی یہ ہے کہ اس صورت کے الفاظ عام ہیں، لیکن مصداق مشار الیہ جس شخصیت کی طرف انڈیکیشن دی گئی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متصل بعد خلیفہ بنے تو خلیفہ بلا فصل ہوا۔ اور احناف کے ہاں تو یہاں تک احتیاط ہے کہ ابو بکر کی خلافت کے انکار کرنے والوں کو بھی احناف مسلمان نہیں سمجھتے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اجماع سے ثابت ہے، اس صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے۔ جو صحابہ کی اجماع کی سب سے بڑی قسم ہے، اجماع صحابہ صریحی، اس کا انکار کفر سمجھا جاتا ہے احناف کے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو آیات کے الفاظ عام ہیں، عام اس لیے رکھیں کہ ہر مسلمان کوشش کر کے حاصل کرے، لیکن آیات جو چسپاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ جو آیات چسپاں ہوئی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہوئی ہیں تقوی کے حوالے سے۔ اس لیے بعض مفسرین تو سورۃ اللیل کو سورہ ابی بکر کہتے ہیں کہ یہ پوری سورت ہی ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو سنتے جائیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم نصیب فرمائے، فتنوں سے اللہ میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کے یاروں کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں بغض ہے اللہ اس کو دور فرمائے، ورنہ اللہ ان کا حساب اس دنیا میں بھی چکا دے۔ اس دنیا میں تو اللہ نے، اس عالم میں تو چکانا ہی چکانا ہے اللہ نے، لیکن ہم اپنی آنکھیں یہاں بھی ٹھنڈی کرنا چاہتے ہیں۔ جو ابو بکر صدیق کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کا انجام یہاں بھی برا کرے۔ اول تو اللہ ہدایت دے، ہماری دعا ہے، تمنا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا برا نتیجہ ہمیں یہاں بھی دکھا دے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ پورے عالم پہ چھا جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اللہ کی جس نے نر مادہ پیدا کی ہے۔ یہ بھی ایک ترجمہ ہے، لیکن زیادہ بہتر ترجمہ یہ ہے
وما خلق الذکر والانثى، نر اور مادہ کی تخلیق کی قسم جو اللہ نے تخلیق کی ہے، یعنی نر اور مادہ کی تخلیق کی یہاں قسم کھائی گئی. ما خلق الذکر ما مصدریہ ہے، قسم ہے اس چیز کی جس کو اللہ نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ نر اور مادہ پیدا کیا. پوری کائنات تزویج کے اصول پہ کام کر رہی ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے. دراصل یہاں قسم سے یہی ثابت کیا جا رہا ہے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، رات کی قسم، رات دن کے بغیر رات میں خلا ہے، رات کا جوڑا دن ہے، دن کا جوڑا رات ہے. نر اور مادہ کی قسم، نر کی تمام خوبیاں مادے کے بغیر کچھ بھی نہیں، مادے کی تمام خوبیاں نر کے بغیر کچھ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے. یہ قسم دراصل اللہ تعالیٰ گواہ بنا کے، شہادت بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں، ہر چیز میری کائنات میں تزویج کے اصول پہ کام کر رہی ہے، جوڑا بندی کے اصول پہ کام کر رہی ہے. جس طرح رات دن جوڑا ہے، نر مادہ جوڑا ہے، تمہاری کوشش بھی جوڑا جوڑا ہے اور تمہاری کوشش کے نتائج بھی جوڑا جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی جوڑا بندی رکھ دی ہے. کوششیں دو ہیں، اچھی کوشش یا بری کوشش. کوششوں کے نتائج بھی دو ہیں، اچھا نتیجہ اور برا نتیجہ. تو یہاں یہی بات ثابت کی جا رہی ہے بس کہ پوری کائنات اللہ کی تزویج کے اصول پہ کام کر رہی ہے. جس طرح رات دن جوڑا ہے، نر مادہ جوڑا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوشش، سعی، کاوش کا اختیار دے رکھا ہے، وہ بھی جوڑا ہے. یہ جس زندگی میں جس دنیا میں تم زندگی گزار رہے ہو، یہ تنہا دنیا نہیں ہے، اس کا جوڑا ہے. یہ دنیا آخرت کے بغیر نامکمل ہے. دنیا کا بھی جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے. پھر اسی لیے آخر میں اس کا جوڑا پھر صراحت کے ساتھ ذکر کیا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، ہمارے ہاتھ میں ہے دنیا کی زندگی بھی اور اس کا جوڑا آخرت کی زندگی بھی. تو یہاں یہی اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، زندگی کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہاری کوششیں، کاوشیں مختلف ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، لامالا نتائج بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. اللہ سے ناانصافی کی کوئی امید نہ رکھے. اب سب سے پہلے جو اچھی صفات ہیں، 3 صفات ہیں جو تمام صفات کا احاطہ کر لیتی ہیں. قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے. قرآن کبھی کبھی اہل ایمان کی صفات بیان کرنی شروع کر دیتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. کبھی ان تمام صفات کو سمرائز کرتے ہوئے 2 یا 3 صفات ذکر کر دیتا ہے، اور غور کرتے جائے وہی ان تمام صفات کا خلاصہ ہوتا ہے. یہ قرآن کا اپنا ایک اعجاز ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اب سب سے پہلے اچھی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی 3 ہی ہیں. بری صفات وہ بھی 3 ہی ہیں. آخر میں حقائق وہ بھی 3 ہی ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، دیتا ہے. وَاتَّقَى، اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بھلائی کی تصدیق کرتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے دین برحق کے آسان راستے پہ چلنے کو آسان کر دیتے ہیں. اس کا مطلب محض آسان ہونے سے آسان نہیں ہوتا جب تک اللہ خود آسان نہ فرما دے. تو یہاں 3 خوبیوں کا ذکر ہو گیا، اعطا واتقى وصدق بالحسنى. جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، اس کے اندر زر پرستی نہیں ہے، کما کما کے سانپ کی طرح خزانے پہ بیٹھ جانا،
بینک میں پیسے جمع کر دے جانا، جب بھی نئی رپورٹ ہے بار بار اس کو پڑھنا، فطرت ہے نا، بندہ بار بار پڑھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، وہ پتہ چلی گیا پھر بار بار اسے دیکھتا ہے. یہ کمزور فطرت ہوتی ہے. یہ بار بار دیکھنے والے اللہ کے راستے میں خرچ بہت کم کرتے ہیں. تو یہاں زر پرستی کی نفی کی گئی ہے. ارے انسان کے اندر یہی 3 خوبیاں ہوں تو انسان کامیاب ہے. اس کے اندر زر پرستی نہ ہو، وہ پیسے کا غلام نہ ہو، آئے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. اللہ یہ نہیں کہتا سب کچھ خرچ کر دو، اللہ کہتا ہے بچوں کے لیے بچا کے رکھو، فیوچر کی پلاننگ کرو. اللہ منع تو نہیں کرتے، لیکن فیوچر کی پلاننگ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو اصل فیوچر ہے اس کو بندہ بھول جائے. فیوچر کی پلاننگ میں وہ فیوچر کی پلاننگ بھی تو ہے، وہ سب سے پہلے ہے. جب بھی اللہ خرچ کرنے کی بات کرتے تو یہ نہیں کہتے تم سارا مال ابو بکر کی طرح خرچ کر کے خالی ہو جاؤ. اللہ کو پتا ہے میرے اور آپ کے اندر ابو بکر کے ایمان کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہے. اس لیے عام صحابہ سے بھی ابو بکر کی طرح مال قبول نہیں کیا جاتا تھا، حالانکہ صحابہ تھے. یہ تو ابو بکر کے احساس ہے. ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا ہے. اس ابو بکر پہ کوئی چوڑا اعتراض کرے. ایک بندے ہیں، ایک عالم دین ہے، وہ بہت ننگی ننگی گالیاں بھی دیتے ہیں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. کل میں نے ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کا کلپ سنا تو میں نے ان کے چوڑے کے لفظ سے بڑا اتفاق کیا. کہتے یہ چوڑے ہیں جو ابو بکر صدیق کے اوپر. ویسے وہ بڑی بنی بنائی زبردست باتیں کرتے ہیں، بعض ان کی جو دھلی ہوئی گالیاں ہوتی ہیں کئی دفعہ. خیر یہ گالی تو نہیں، تو بڑی اچھی چیز ہے. یہ تو چوڑے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق پہ اعتراض کرنے والے. لا الہ الا اللہ. اس لیے میں حضرات محترم کہتا ہوں خصوصیت سے اہل سنت والجماعت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، جتنے مرضی کوئی نام اور لائے، صحابہ کے بارے میں ہمارا آپس میں اختلاف ہے ہی نہیں سرے سے. اس لیے صحابہ کے بارے میں اپنی غیرت کا اجتماعی مظاہرہ کیا کریں، سودا نہ کیا کریں صحابہ کی غیرت پہ. اور چینلز ہیں وہی اہل سنت کی 3-4 طبقات کو سامنے رکھ کے مرغوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، اور مد مقابل صرف ایک ہی بیٹھا ہوتا ہے ان کا، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے. ہمارے آپس میں اختلاف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک نقطہ اتحاد بھی تو ہے نا، اس پر تو قائم رہے. وگرنہ جو حشر پوری دنیا میں ہو رہا مسلمانوں کا پھر یہاں بھی ہو جائے گا. اس لیے اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں. اگر غیرت کا وہ عالم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں صحابہ کے بارے میں غیرت پیدا ہو تو صحابہ مخالف کلپ سننے کی ہمت کریں، یوٹیوب کھولیں، پھر صحابہ کو جو گالیاں دی جاتی ہیں وہ سنیں. پھر بھی اگر ایمان کا چنگارا نہیں تو کلمہ دوبارہ پڑھ لیں. ایمان کی چنگاری پھر بھی بڑکتی نہیں ہے نا تو کلمہ دوبارہ پڑھ لیں، روئیں یا اللہ بے غیرت ہو چکا ہوں، غیرت ختم ہو چکی ہے. سمجھ آئیے؟ آج کی اس ذرائع ابلاغ کی ترقی نے تو لوگوں کی منافقت، ان کی زندیقیت، ان کے کفر اور ان کی ارتداد کو بالکل واضح کر دیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے بھائی دیکھو یہ فلاں صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، تنقید کرو. نہیں میں نے کب تنقید کی ہے؟ آگے سے مولوی جھوٹا ہو جاتا تھا، مولوی بڑے ریجڈ ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا بھائی، کلک کر کے یوٹیوب کھولو آپ کو پتہ چل جائے گا صحابہ پر کس طرح لعن طعن ہو رہا ہوتا ہے. سنیں نظر، آپ ہمت کریں، اپنے ایمان بڑھانے کی نیت سے سن لیں. ہمیں ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے کہ نہیں، اس نیت سے سن لیں، پتہ چل جائے گا آپ کو. پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا ہم یہاں نرم بات کرتے ہیں، سخت بات کرتے ہیں، یا حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں. چونکہ اس سٹیج کچھ اپنے تقاضے ہیں، اس لیے ہم بہت سی باتیں یہاں نہیں کرتے. اس لیے میں آپ ساتھی سے کہتا ہوں آپ جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن آپ اپنے اپنے محلوں میں تو جاتے ہیں نا. وہاں کے مسجد کے امام صاحب اگر وہ امام صاحب واقعی عالم دین ہے تو ان سے الگ نشست کر لیں صحابہ کے بارے میں، کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کو برا بلا کہنے والے لوگ کیا ہیں، جو برا بلا کہتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پیر کے پاس آؤ، میرے استاد کے پاس آؤ.
آپ جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں اس محلے کے امام صاحب سے اپنا ذرا تھوڑا سا تعلق جوڑ کے صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ سن لیں. اتنا تو کر لیں یار. ہر بات تو یہاں بیان نہیں ہو سکتی. لا الہ الا اللہ. فاما من اعطى. اب دیکھیں یہ آیات مفسرین کہتے ہیں کہ پوری سورت ہی سورہ ابی بکر ہے. فاما من اعطى, جو مال خرچ کرتا ہے, زرپرست نہیں ہے تو مال خرچ کرنا بھی ابو بکر کی طرح ہو نا. قرآن کا اپنا ایک انداز ہے, کفر کو بیان کرتا ہے تو کفر کی انتہا کو بیان کر دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, ابو جہل کو سامنے رکھ دیتا ہے. متقین کی بات کرتا ہے تو امام المتقین کو سامنے رکھ دیتا ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, انبیاء کو سامنے رکھ دیتا ہے, صحابہ کو سامنے رکھ دیتا ہے. منافقین کی بات کرتا ہے تو منافقین میں سے بھی جو ہے منافقین کے سردار ہیں ان کو سامنے رکھتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فتویٰ بھی ٹھوک دیتا ہے قرآن کی مومن نہیں ہے. اسی طرف اما من آتا, جو دیتا ہے, تو یہاں بھی چونکہ مصداق ابو بکر ہیں تو یہاں بھی عطا انتہا پر ہے. اس کی ساری تفسیر احادیث میں موجود ہے, جا کے پڑھ لیں. جیسے مختصر سی میں نے آپ کے سامنے بات بیان کر دی کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ چندہ مانگا صحابہ سے, صحابہ نے دیا. ابو بکر صدیق سے پوچھا, حضرت عمر نے اس وقت کہا شاید اس دفعہ میرے پاس مال زیادہ ہے, میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں, اور مال زیادہ تھا, آدھا چھوڑ کے آدھا لے آیا ہے. ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا لائے ہو, کہا کچھ ہے ہی نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑا ہے. اس موقع پر عمر خطاب بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا. واتقا, جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے, یعنی ہر وقت وہ مستغنی نہیں ہے. واتقا, ہم وقت خیال ہے کہ اللہ کی ناراضی سے بچوں تو کیسے بچوں, اللہ کی رضا حاصل کروں تو کیسے کروں. وصدق بالحسنى, بلائی کی تصدیق کرے. قرآن چونکہ تا قیامت ہے, اس لیے ہم جیسے کمزور جو ہر وقت الحمدللہ قرآن سے ہمارا رابطہ رہتا ہے, اس کے باوجود بھی بہت سی آیات جب گزرتی ہیں نا تو کئی دفعہ تفسیر اس کی سامنے نہیں آتی, بس ہلکی پھلکی سی بات لگتی, بندہ آگے نکل جاتا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے یار, انڈرسٹوڈ ہے. اور یقین کرے آج مجھے اس آیت کی سمجھ آئی ہے, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, بلائی کی تصدیق کرے, مجھے آج سمجھ آئی ہے یہ. حالانکہ میں اس سے پہلے بھی سورہ لیل بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے, ایک سے زائد مرتبہ, کیوں کافی عرصہ پہلے. لیکن وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کی مجھے آج سمجھ آئی ہے. بلائی کو سچ جاننا, اس کے لیے حوصلہ چاہیے, ایمان کا حوصلہ. بلائی کا تعلق عقیدے سے بھی ہے, بلائی کا تعلق آپ کی فکر و نظر سے بھی ہے, بلائی کا تعلق آپ کے عمل سے بھی ہے, کردار سے بھی ہے, کہ آپ نے بلائی کی تصدیق کرنی ہے. بلائی کا تعلق نبی کی ذات سے بھی ہے, نبی کی ازواج مطہرات سے بھی ہے, نبی کے یاروں سے بھی ہے. اس کے لیے حوصلہ چاہیے. اس آیت کی سمجھ ہی مجھے آ جائی ہے. اس لیے نہ قرآن جب حالات ایسے ہوتے ہیں, آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں نا, قرآن کھینچ کے خود آپ کو ان آیات کی طرف لے جاتا ہے. ایسا لگتا ہے یہ آیتیں ابھی اتری ہیں, ابھی اتری ہیں, ابھی اتری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی صرف 3 صفات کا ذکر نہیں کیا, جس کے اندر صرف یہ 3 صفات ہو تو بیڑ پار ہو گیا اس کا. اس کے اندر کوئی جان ہے. جس نے بلائی کو سچ جانا, آپ کے سامنے عقیدہ آتا ہے, فکر آتی, نظر آتی ہے, چھانٹتے ہیں آپ سچا سچا نتھرا ستھرا عقیدہ کیا ہے, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں. آپ اس کے علاوہ کسی کی تصدیق. اب صحابہ کے بارے میں خدا نہ خواستہ آپ کو بری باتیں بھی ملیں, اچھی بات بھی ملے, تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ صحابہ کو تول میں تولا نہیں جا سکتا. صحابہ کی گواہی قرآن نے دی ہے. صحابہ سے مراد انسانوں کے ایک مخصوص طبقے, وہ انسانوں کا وہ مخصوص طبقہ ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے. بس اسی سے بات کلیئر ہے.
کا لیڈر دنیا سے چلا جائے، 100 سال بھی گزر جائیں، 10 سال، 20 سال، 30 سال، وہ کہتے نہیں ہمارے لیڈر نے تربیت کی، آج تک اس کی تربیت یافتہ صفائی موجود ہے۔ اور محمد الرسول اللہ، کائنات میں اللہ نے ان سے بڑا لیڈر، ان سے بڑا نبی پیدا نہیں کیا، اور ان کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ 30 سال گزرنے کے بعد ہی سب کچھ تبدیل ہو گیا، محمد الرسول اللہ کی وفات کے بعد ہی سارے مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اعتراض نبی اطہر کی ذات پہ آتا ہے، آپ کی لیڈرشپ پہ آتا ہے، آپ کی تربیت پہ آتا ہے، کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایسی جماعت بھی تیار نبی علیہ السلام نہ کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک، جو آپ کے بعد اسلام کو برقرار رکھتی، امانت، دیانت، شجاعت کی امپلیمنٹ کرتی، آپ کے بعد انصاف کے ترازو کو ڈولنے نہ دیتی۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا میرے صحابہ سے بغض دراصل میری وجہ سے رکھا جائے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا اس کو اندر خانہ مجھ سے بغض ہوگا، وہ اس کا اظہار نہیں کر سکے گا، اظہار میرے صحابہ کے خلاف کرے گا۔ تو صحابہ پر اعتراض، پھر صحابہ میں سے ان پر اعتراض جو شب و روز، دن رات، ہم وقت آپ کے ساتھ، ان پر اعتراض، یہ نبوت پہ اعتراض ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چونکہ نبی علیہ السلام پہ براہ راست اعتراض کر نہیں سکتے، اس لیے نبی علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں، جن کی گواہی نبی نے دی، ان پر کرتے ہیں، تاکہ بات ٹھا کر کے نعوذ باللہ نبی کی ذات کی طرف جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اپنی غیرت پیدا کریں۔ بلائی کی تصدیق چھوٹی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ، فکر، عمل، معیشت، معاشرت، سیاست، ریاست، ان تمام چیزوں کے اندر جو بلائی ہیں، جو نبی علیہ السلام سے چل کے ہمارے تک آئی ہیں، یہ چھوٹی بلائی ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ ایک امت تیار کر کے چلے گئے، اور اس امت کے بارے میں آپ نے گواہی بھی دے دی 3 زمانوں تک حق اور سچ غالب رہے گا۔ میرے صحابہ کے زمانے میں، جنہوں نے میرے صحابہ کو دیکھا ہوگا ان کے زمانے میں بھی، بلکہ ان جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہوگا ان کے زمانے میں بھی، حق سچ غالب رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی اپنی تربیت کی گارنٹی دے کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی تربیت کی گارنٹی دے کے، ضمانت دے کے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اسی بھلائی کی تصدیق کرنی۔ یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، صرف آپ کی نہیں، آپ نے جن کی تربیت کی ہم ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ ہے وصدق بالحسنى۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے لیے ایمان چاہیے۔ بس ابو بکر کی تصدیق کرنا وصدق بالحسنى ہے، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ منافق آدمی ابو بکر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ وصدق بالحسنى، صحابہ عادل تھے، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ منافق آدمی صحابہ کو عادل نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مجھے بھی وصدق بالحسنى کی تفسیر آج ہی سمجھ آئی ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اب ہمارے نبی اطہر کے سینے پہ جو قرآن نازل ہوا من وہن زیر زبر شد مت کے ساتھ اسی طرح محفوظ ہے۔ وصدق بالحسنى۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تشریح کرتے ہوئے، قرآن کی تشریح کرتے ہوئے جو ارشادات فرمائے وہ مکمل طور پہ محفوظ ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ وصدق بالحسنى۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی قدم اٹھائے حکمرانی کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، یا اللہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وصدق بالحسنى۔ ایمان ویسے نہیں بنتا۔ یہ کل 3 صفات کا اللہ نے یہاں ذکر کر دیا۔ اللہ کو پتا تھا ایسے بے ایمان معاشرے میں اٹھیں گے جو میرے نبی کی یاروں کے اوپر تیر برسائیں گے۔ اب ان 3 صفات کا نتیجہ کیا وہ بھی سن لیجیے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم دین برحق کے آسان راستے پہ چلنے کو آسان کر دیں گے۔ پہلے ایک اعتراض کا جواب دے دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ سورہ بلد کے اندر تو کہا گیا ہے کہ دین دشوار گزار گھاٹی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، جسے کوئی ہی گزارتا۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، تو یہاں کہا دین آسان، کیا مطلب؟
دین پر چلنا ابتداءً دشوار گزار گھاٹی معلوم ہوتی ہے، اپنے رکاوٹ بن جاتے ہیں، بیوی بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں، دوست احباب رکاوٹ بن جاتے ہیں، ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے سچ کا ساتھ دیتے ہوئے میدان عمل پر اترتا ہے تو وہ اس سے آسان تر کوئی راستہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ابتداءً دین دشوار گزار گھاٹی معلوم ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس پہ گھستا ہے اللہ راستے کی تمام مشکلات اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، دین برحق کے آسان راستے پر چلنے کو اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ آسان فرمانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کی بے چینی اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ نماز پڑھتے نہیں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو یہ بے چینی نصیب فرمائے۔ اور بیچارے کتنے کم قسمت ہیں ہمارے وہ بھائی، نماز کا خیال آ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری ہے، لیکن میرا دھڑکا میرے بارے میں میری عدالت کا دھڑکا رکھنے والوں کے پر بھاری نہیں ہے یہ، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جن کے اندر خشوع خضوع ہے ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ یہی وجہ آپ نہیں دیکھتے، ہماری مسجد میں ایک ساتھی ہیں، میں ڈرتا ہوں میری نظر نہ لگ جائے انہیں، اوہ فجر کے بعد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ذکر اذکار قرآن کی تلاوت، کبھی نفل کبھی یہ کبھی، بندہ حیران ہو جاتا ہے دیکھ کہ کتنی ان کے اندر استعداد ہے، ذرا بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے یہ کہ بندہ دین کا کوئی عمل کرے اور اکتاہٹ کا شکار نہ ہو بلکہ مزے سے کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں نا دین پر چلنا میں آسان کر دیتا ہوں، اس کے لیے قربانی چاہیے ہوتی ہے، اپنا مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، اپنی جان اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، ہر دم یہ دیکھنا کہیں مجھ سے میری کسی حرکت سے میرا پروردگار ناراض نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کو اس کی یادائیں اتنی پسند آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے راستے کو اس کے لیے بالکل ریشم کی طرح نرم کر دیتے ہیں۔ اللہ جب تک وہ اس پہ چلے نا اسے مزہ نہیں آتا، اس کی طبیعت شریعت بنا دیتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی طبیعت کو بھی شریعت بنا دے۔ لا الہ الا اللہ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب بندہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو مال کہاں کام آئے گا اس کے؟ یہ ماں نافیہ بھی ہے، ماں استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے چونکہ استفہامیہ کے اندر زور زیادہ ہے تو میں نے وہ ترجمہ کیا، ورنہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہے جب بندہ گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن سوال میں زور زیادہ ہے کہاں مال فائدہ دے گا جب بندہ گڑھے میں گرے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، نہیں درمیان وہ آیتیں رہ گئیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اب یہ تین متضاد صفات کا ذکر ہے۔ جو بخل کرے اور بے پرواہ ہو جائے، بلائی کی تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب کرے، ہم اس کو مصیبت والے راستے پہ چلنے کو آسان کر دیں گے۔ حیرت ہوتی کہ نہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جبے و دستار والے جب اللہ کے نبی کے صحابہ پر تنقید کرتے تو بندہ ہل جاتا، یار ان کو یہ ہمت کیسے ہوتی ہے، آخر ان کو اپنے انجام کی فکر کیوں نہیں؟ تو اللہ نے خود ہی بتا دیا، ہم اس مصیبت والے راستے پر ان کے لیے چلنے کو آسان کر دیتے ہیں، ان کا خوف ختم کر دیتے ہیں، وہ ہم سے مستغنی ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہمارے عذاب کا ذرا بھی دڑکا ڈراوا ان کے اندر رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ ان کی بری صفات کا نتیجہ یہی آخر جو بخل کرتا ہے۔ شریعت میں بخل کسے کہتے ہیں؟ ایک تو عام بخیل ہوتا ہے نا، اپنے پر خرچ نہ کرے یا اپنے بچوں پر خرچ نہ کرے، ایک بنتا ہے اپنے پر بھی خرچ کرتا ہے، بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، دعوتیں بھی دیتا ہے، نام و نمود کے لیے بڑی بڑی پارٹیاں بھی دیتا ہے،
لیکن جہاں دین کو ضرورت پیش آئے وہاں وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شریعت ایسے بندے کو بخیل سمجھتی ہے. شریعت کی نظر میں وہ بخیل ہو جو شریعت کی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے خرچ نہ کرے. اب وقت نہیں اس لیے میں ذرا جلدی سے آگے چلوں. ہم نے پتہ نہیں سخی کسے سمجھ لیا. ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 روپے کا حساب رکھ کے اگلے کا بار اپنے اوپر رکھتے ہیں. وہ بیچارہ 100 دفعہ پیسہ خرچ کر کے آئے گا, مانگنے کے لیے نہیں دیں گے. وہی آدمی جو نہیں دیتا, گھر کے اندر پارٹی ہوتی ہے تو لاکھوں بے حساب خرچ کرنے لگتا ہے. تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی جس بندے نے لوگوں کے 100 روپے دبائے ہوئے ہیں وہ خرچ کرنے پر آتا ہے تو لاکھوں کیسے خرچ کرتا ہے؟ یہ ریاکاری اسے خرچ کرنے پر اکساتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو شریعت بخیل اسے سمجھتی ہے کہ جہاں شریعت کے بندہ وہاں خرچ نہ کرے, اپنے اوپر خرچ کرتا, بچوں پہ خرچ کرے, پارٹیوں پہ لٹائے. اہلکت مال اللبدا, میں نے بہت سارا مال, ڈھیر سارا مال لٹا دیا. لیکن شریعت کی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے جہاں شریعت کہتی وہاں خرچ نہیں کرتا. شریعت کہتی تو بخیل ہے. بخیل اربوت زاہد بحر و بحر بہشتی نباشت بحکم خبر. بخیل آدمی بر و بحر کا زاہد آدمی بن جائے. یہ شیخ سعدی کے اشعار ہیں فارسی میں, اور انہوں نے حدیث کا ترجمہ ہی کیا. وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بخیل آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اما من بخل واستغنا, جو بخل کرتا ہے, یہ آتا کے مقابلے میں بخل آ گیا. واستغنا, واتقا کے مقابلے میں واستغنا آ گیا. یہاں یہ نہیں کہا کہ غیر متقی ہو گئے, کہا واستغنا. وہاں واتقا کا اتقاء کے اندر کیا ہے؟ اتقاء کے اندر یہ ہے بندہ پھونک پھونک کے قدم رکھے, بے نیاز نہ ہو, دیکھے اللہ کی رضامندی کس قدم میں, اللہ کی ناراضگی کس قدم میں, پھر اللہ کی رضا کو سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھائے. اور یہاں اس کے مقابلے میں واستغنا کا ہے, جو مستغنی ہو جائے, بے نیاز ہو جائے, بے پرواہ ہو جائے, اسے احساس ہی نہیں اللہ کس کام سے راضی ہوتے ہیں کس کام سے ناراض ہوتے ہیں, بس جو اس کے جی میں آئے وہ کرتا ہے. جی میں آئے نیکی کر لی, نیکی کی نیت سے نیکی نہیں کی, جی میں آئے نیکی کر لی. وہ تو بے پرواہ ہے, اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جی میں آئے برائی کر لی. یہ خطرناک ترین بندے کی بری صفت ہے واستغنا. وکذب بالحسنی, بلائی کی تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب کی. دین کے عقیدے کو جھٹلایا, چاہے اس عقیدے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو, چاہے اس عقیدے کا تعلق نبی کی ذات سے ہو, چاہے اس عقیدے کا تعلق نبی کی تربیت یافتہ اصحاب رسول کی ذات سے ہو, ان کی ذاتوں سے ہو. بلائی کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اللہ کہتے ہیں پھر ہم مصیبت والے راستے پر اس کے لیے اس کو چلنا آسان کر دیتے ہیں. اسے پتہ میں جہنم جا رہا ہوں, ڈرتا پھر بھی نہیں ہے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, جب جہنم میں گرے گا تو اس کا مال کہاں کام آئے گا اس کے. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. اب یہاں سے 3 اور حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں. ایمان والوں کی 3 صفات ختم, جو بے ایمان ہیں ان کی 3 صفات بھی ختم. اب 11 نمبر کے بعد 1-2 آیات ہیں, ان کے اندر بھی زندگی کی 3 حقیقتوں کا بیان. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى, ہدایت ہمارے ذمہ ہے. یہ پہلی حقیقت ہے. اللہ کہتے ہیں انسان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری ہم نے اٹھا لی ہے. خیر و شر کے راستے ہم نے دکھانے ہیں اس کو. ان علینا للہدی, ہدایت ہمارے ذمہ ہے, کسی اور کے در پہ جا کے کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ. اور دوسری حقیقت وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, دنیا اور آخرت ہمارے قبضے میں ہے. دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے اس پر بھی ہماری گرفت ہے, اور آنے والی زندگی میں انسان نے کامیاب کیسے ہونا ہے اس کی گرفت بھی ہمارے پاس ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. لا الہ الا اللہ. اب آخری حقیقت فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے انجام سے ڈرا رہا ہوں. لا يصلاها الا الاشقى, جس میں بدبخت ہی داخل ہوگا, جو نہایت بدبخت ہے.
الذی کذب وتولی، جو دین کی تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آگ سے وہ شخص بچا لیا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مجمل تو رہنے نہیں دیا. بھائی جو سب سے بڑا متقی ہے کون جس کو بچا لیا جائے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آیات کے الفاظ عام ہے، مصداق خاص ہے. ان آیات کے اندر جو اہل ایمان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، مفسرین، جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بچا لیں گے، صحابہ کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. صحابہ کا کانسنسس ہے. قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کہتا ہے. اتقا اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑا متقی. امت میں سب سے بڑے متقی ابو بکر صدیق ہیں. اور سورہ نور کے اندر ابو بکر صدیق کو اولو الفضل کہا گیا، فضیلت والے ابو بکر صدیق. وہاں بھی صحابہ کا کانسنسس ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ اس اتقا شخص کو بچا لیں گے جہنم سے جو اپنا مال پاکیزہ ہونے کے لیے دیتا اللہ کے راستے میں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ کسی پر عنایت اس لیے نہیں کرتا کہ اسے کوئی دنیا کا بدلہ مل جائے کل. یہ ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک ہی آیت کافی تھی، ساری آیات ابو بکر صدیق کے حق میں جا رہی ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ابو بکر صدیق اس لیے احسان نہیں کرتے کسی پر کہ کل اس کا دنیاوی فائدہ ان کو لوٹے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے رب برتر کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، رضامندی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو کیا خوشنودی حاصل ہو جائے گی؟ کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب راضی ہو کے رہے گا اس سے، وہ بھی راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ بھی نہال ہو جائے گا. یہ دونوں ترجمے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. لا الہ الا اللہ. یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتر رہی ہیں. ان کی ذات کو مشار الیہ بنا کے پوری امت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان صفات کے پیچھے چلو. لا الہ الا اللہ. ابو بکر صدیق کی ذات کو معیار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اسلام لانے سے پہلے ہی ہزاروں لاکھوں دراہم و دنانیر کے مالک تھے. مکے کے امیر ترین افراد میں ان کا شمار تھا. اسلام لائے، مال جان سب کچھ اللہ کے راستے پہ لٹا دیا. اور ایک وہ وقت بھی آیا کہ ایک کمبل اپنے اوپر اوڑا ہوا تھا اور اس کمبل کو جوڑنے کے لیے درخت کا کانٹا لگایا ہوا تھا. اور اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو جیسے ہی ابو بکر صدیق کا اوپر سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. کہا جبریل، حضور سے فرمایا، کہا جبریل نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر کو میرا سلام کہہ دو اور پوچھ لو کہ ابو بکر اس فقیری پہ راضی ہو؟ کیا میرے بارے میں کوئی گلہ شکوہ تیرے دل میں؟ لا الہ الا اللہ. ابو بکر رونے لگ گئے جذبات میں آ کے. یا اللہ میں تو اپنے پروردگار سے راضی ہوں، اپنے مالک مولا سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ بار بار کہنے لگے اللہ میں تو یا اللہ میں تو اس سے راضی ہوں، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، پروردگار سے ناراض کون ہو سکتا؟ یعنی سلام بھیجا، کہا ابو بکر سے کہہ دو اس فقیری پہ راضی ہے یا میرے بارے میں کوئی دل میں گلہ شکوہ ہے؟ کیا محبت ہے اللہ کو بھی ابو بکر صدیق سے. 2 درہم یومیہ تنخواہ، کتنی تھی؟ جتنا مزدور کا گزارا ہوتا. کہا گزارا کیسے ہوگا؟ کہا گزارا نہیں ہوگا، مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. یہاں ہمارے اراکین اسمبلی کا گزارا ہی نہیں ہوتا. یہاں بڑے بڑے عہدیداروں کا گزارا ہی نہیں ہوتا. بجلی مفت، گیس مفت، رہائش مفت، ٹیلی فون مفت، اختیارات مفت، سب کچھ مفت، پھر بھی لاکھوں کی تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا.
اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اگر گزارا نہ ہوا تو مدینے کی مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. تو سلام تو آئے گا نا اللہ کا. ایسی قربانی ہے. ابو بکر صدیق مالدار تھے, اسلام میں آئے کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس, لیکن سب کچھ لے لیا انہوں نے, سب کچھ. یہ ہوتی جان مال کی قربانی. اور اپنے کسی بھی عزیز کو دور یا نزدیک کے اپنی خلافت کے اندر کوئی منصب نہیں دیا, حالانکہ دے سکتے تھے, کوئی غلط بھی نہیں دینا. ہماری بعض اردو دانوں نے تاریخ کے حوالے سے وہ ظلم ڈھایا ہے جو منافقین نہیں ڈھا سکے. حضرت عثمان پہ اعتراض کرنا, امیر معاویہ پہ اعتراض کرنا. بھائی کوئی منصب کا اہل ہے, بیٹا بھی اہل ہے تو دے دیں, اسلام اعتراض نہیں کرتا. لیکن آپ نہیں دیتے ہیں تو اچھا کرتے, نہ دیں, دیتے ہیں تو برا بھی نہیں کرتے. یہ جو دو بڑے ہیں نا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر, انہوں نے تو اپنے کسی قریبی عزیز کو قریب آنے ہی نہیں دیا, حالانکہ دے سکتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں, جانشین مقرر کر دیں. کہا نہیں, خطاب کی اولاد میں سے بوجھ اٹھانے والا عمر کافی ہے. بلکہ جو خلافت کی سلیکشن کے لیے جو 6 الیکشن نہیں ہوا, اچھا یہ سلیکشن ہوئی ہے, خلافت کی سلیکشن کے لیے جو 6 صحابہ کی کمیٹی بنائی تھی اس میں بھی اپنے بیٹے کو نہیں رکھا. اتنا اختیار دیا, دور بیٹھ کے قریب بیٹھ کے بات سن سکتا ہے, کوئی جی میں رائے آئے تو دے سکتا ہے, لیکن وہ بنیادی طور پر ان 6 بنیادی ارکان میں شامل نہیں ہوگا. اگر دے بھی دیتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا, بعد والوں نے دیا, حضرت عثمان نے دیے, امیر معاویہ نے دیے, حضرت علی نے بھی دیے, کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. یہی تو ہماری خوبی ہے اہل سنت والجماعت کی کہ ہم تمام صحابہ کو برحق سمجھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی مدت کے لیے خلیفہ بنے, اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنایا, اپنے کزن کو, اور عبید اللہ بن عباس جو ان کے دوسرے بھائی ہیں ان کو یمن کا گورنر بنایا. بالکل ٹھیک کیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم ہوتے کون اعتراض کرنے والے؟ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے, صحابہ پر تنقید کبھی نہ کیا کریں, کوئی بھی صحابی ہے. خراسان کا گورنر, یہ خراسان ہے, یہ سارا آپ کا افغانستان, یہ سارا, اس کا گورنر اپنی اہلیہ کے بیٹے کو بنایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے. اور حضرت عباس ہی کے 2 بیٹوں کو حرمین کا والی بنایا, حرمین شریفین کا, کوئی اعتراض نہیں. جنہوں نے بنایا ان پر بھی اعتراض نہیں, جنہوں نے نہیں بنایا ان پر بھی اعتراض نہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی احتیاط انتہا پہ تھی, اور جنہوں نے رکھا ان پر بھی اعتراض نہیں. بالکل صحیح کیا. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی خلافت پر بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا, اگر بنا لیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب بیٹا بھی خلیفہ بن سکتا ہے, کوئی اعتراض والی بات نہیں. اس لیے محض اردو کی 2 لائنیں پڑھ کے یا حضرت علی کے خلاف بات کر دینا, یا حضرت عثمان کے خلاف بات کر دینا, یا حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات کر دینا, یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چڑھائی کر دینا, یہ اپنے ایمان پر خود ڈاکہ ڈلوانے والی باتیں ہیں. ان چیزوں سے اپنے ایمان کو بچائیں. اتنا عقیدہ رکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ پر اپنی تربیت نچھاور کی ہے وہ نعوذ باللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. بس وہ ہمارا ایمان ہے, وہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں. کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے آپس میں, لیکن سب ہمارے لیے بڑے ہیں. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور ابھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے تیار کردہ صحابہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.